हमेशा तारीफ के लायक ज़ाते बारी ताला है जो इज्जतों के लायक है और इज्जत अता करने वाला है। और दुरूद व सलाम रहमतल लिल आलमीन आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के लिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम वजह तख्लीक़े कायनात हैं। जुमतुल मुबारक 2 रोज़ कबल वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की किबला शाजी जान मुफक्कर इस्लाम मुफस्सिर कुरान गौसे ज़मां कुतुब दौरा हज़रत अल्लामा पीर सैयद रियाज हुसैन शाजी मद्दज़िल्लहुल आली की खिदमत में हाज़री और कदम बोसी और अल्फाज का अहमियत के साथ और पूरी तवज्जो के साथ और दिल जमई के साथ इस्तेमाल और उसके हवाला से कुछ चीज़ें अपने नाज़रीन ख्वातीन व हज़रात की खिदमत में गुजारिश करना उनकी अपनी एक अहमियत है। इस मुलाकात के बाद मुख्तलिफ अतराफ से दूर व नज़दीक से मुख्तलिफ तबसरे हमें ज़ाती तौर पे भी मौसूल हुए और उसमें खैर नूर की और बरक़ात की बातें ज़्यादा हैं। हम बंदा मुतकल्लिम अपने सियासी वर्कर होने के नाते और अपनी सियासी वाबस्तगी के हवाले से चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपने दोस्तों की खिदमत में ये गुजारिश कर चुके हैं कि दुनिया व माफिया में बहुत सी चीज़ों की बड़ी अहमियत है, लेकिन जहाँ तक हमारे मुर्शिद करीम मद्दज़िल्लहुल आली के दर नूर और चौखटे बाबरकत का सवाल है तो उसकी अहमियत सबसे पहले है। आइए देखते हैं। और मैं अर्ज कर दूं कि मुझे बंदा नाचीज को हम अमूमन तकल्लुम गुफ्तगू करते हुए खुद के लिए हम का सीगा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चूंकि ये हाज़री बारगाह मुर्शिद करीम मद्दज़िल्लहुल आली के लिए है तो इसलिए वो सीगा जो इज्ज़ और इनकसारी का मौजब हो उसका इस्तेमाल ज्यादा दुरुस्त समझते हैं कि सूरत हाल क्या है और किन हालात में ये मुलाकात अहकमुल हाकिमीन को मंजूर हुई। इज्जतें रब ताला के पास हैं और बेशुमार जिंदगी के मराहिल उनमें इंसान के साथ बहुत सी चीजें उसकी जिंदगी के साथ वाबस्ता रहती हैं। इसमें कलाम की गुंजाइश यकीनन नहीं है, लेकिन तमाम तर वाबस्तगियों से आला और अरफा, जैसा कि हमने अर्ज किया, वो दर मुर्शिद करीम के साथ वाबस्तगी है। अल्लामा बदियुज़्ज़मान मद्दज़िल्लहुल आली उनकी एक तहरीर जो हम ऑलरेडी इस गुफ्तगू से पहले अपने फेसबुक आईडी पे शेयर कर चुके हैं, इश्तराक कर चुके हैं उसका, वो बुनियादी तौर पे उनके अल्फाज आज की हमारी इस आप ख्वातीन व हज़रात की खिदमत में हाज़री का सबब बन रहे हैं कि उन लिखे गए अल्फाज को हम गुफ्तगू के अंदाज में ढाल कर तो अपनी हाज़री रब ताला जल्ल मजदुहु की मंजूरी और खुशनुदी के लिए और रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की खुशनुदी के लिए आले पाक अलैहिमुस्सलाम, असहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन और खुद मुर्शिद करीम मद्दज़िल्लहुल आली को जिन फ़यूज़ व बरक़ात का हुसूल जिन मशाइख से सिलसिला आलिया के और दीगर जिन मशाइख से हासिल है, उनकी तवज्जुहात करीमाना अपने लिए, अपनी माशरत के लिए और अपने मुल्क व कौम के लिए दुआया अल्फाज के इख्तिताम पर हासिल कर सके। सूरत हाल ये है कि अल्लामा बदियुज़्ज़मान मद्दज़िल्लहुल आली ने इस तकरीब में वज़ीर आज़म पाकिस्तान की आमद के बाद अपने वापसी के सफर का तज़किरा जो किया है अपनी तहरीर में, जो जैसा कि हम बता चुके कि हम शेयर कर चुके हैं, उन्होंने ये खूबसूरत अल्फाज उनके हैं, लेकिन मफहूम हम अर्ज कर रहे हैं, अल्फाज हमने सामने पढ़ने के लिए नहीं रखे, कि उन्होंने मफहूम ये बयान किया कि एक माहौल पैदा हुआ पहले से
وزیر اعظم پاکستان کی خواہش پر ملاقات شیڈول تھی، طرز عمل طریقہ کار طے تھا، لیکن فوری سرکاری مصروفیات کی وجہ سے وزیر اعظم پاکستان خیابان ادارہ تعلیمات اسلامیہ جامع مسجد غوثیہ میں قبلہ شاہ جی کے پاس حاضر نہ ہو سکے، اور اس جمعۃ المبارک کو ایک صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ کچھ وہ لوگ کہ جن کو شاہ جی جان مقدس اللہ العالی کا آسمان کو چھوتا ہوا قد مبارک اور روحانی فضیلتیں، ان کے ساتھ خواہ مخواہ حسد کا جذبہ اس لیے پیدا ہوا ہے کہ آپ مقدس اللہ العالی یعنی ہمارے مرشد کریم وہ سیدہ پاک سلام اللہ علیہ اور آپ کے خانوادہ کے حوالہ سے اٹھنے والے تنقیدی انگلی کے حوالہ سے جو قرآن و حدیث کی تشریحات ہیں اور جو مقام رفیع ہے آل مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس کے مشن پر کمر بستہ ہیں اور مہربان ہیں کہ آپ اس وقت روحانی درجہ پر سالار پاکستان سمیت اور اسلامیان دنیا سمیت اس موقف کے اوپر ایک حسینی جذبہ کے ساتھ علیہ السلام آپ پہرا دے رہے ہیں۔ اس صورتحال میں جمعۃ المبارک گزرا اور اس میں یہ جو مخالفانہ موقف ہے قبلہ شاہ جی جان مقدس اللہ العالی کا، یہ پہرےداری جو ہے، اس کے خلاف جو جن جذبات کا اظہار کچھ ناکردہ کار اور ہم لفظ زیادہ گہرا استعمال نہیں کرنا چاہ رہے، اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور سیدہ زہرا بتول سلام اللہ علیہ کے در کی غلامی کی طرف رجوع کی توفیق عطا فرمائے، توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں قبولیت سے نوازے۔ تو اس صورتحال میں ملک کے اندر ایک آدھ جگہ پہ کچھ ایسے کلمات کہے گئے، اور ان کلمات کے بعد احکم الحاکمین کا اپنا انتظام ہے کہ اچانک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم کے منصب پر فائز یعنی بادشاہ وقت، ان کی طرف سے یہ اطلاع آتی ہے اور اس اطلاع میں یہ درخواست موجود ہوتی ہے کہ آپ تشریف فرما ہونا چاہتے ہیں اور شاہ جی جان مقدس اللہ العالی کی خدمت میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں، اور پھر اسی روز جمعۃ المبارک کی شام کو دنیا بھر نے دیکھا کہ وقت نے جس شخص کو سریرہ رائے مملکت کیا، ان کے اوپر کوئی تنقید کرے کوئی تعریف کرے ان کا حق ہے، اور سیاسی کارکن ہونے کے ناطے ہمارے دیگر امور کا تعلق اس وقت زیر بحث نہیں ہے، بلکہ مرشد کریم کے بارگاہ نور کی طرف متوجہ رہنا مقصود ہے کہ دنیا بھر نے دیکھا کہ پھر جو کلمات خیر استعمال کیے، اور اس سے پہلے شاہ جی قبلہ نے ایک حوالہ ارشاد فرمایا کہ دین مبین کی زیر و زبر کو نہیں چھیڑا جا سکتا اور نہیں چھیڑا جانا چاہیے۔ اس مفہوم کی بات آپ نے ارشاد فرمائی جو آپ کے ارشادات عالیہ میں مہمانداری کے جذبے کے ساتھ جو ضروری بات متعلقہ تھی، جس کے جواب میں وزیر اعظم پاکستان نے جن مؤدبانہ الفاظ کا استعمال کیا، اور پھر جہاں پہ ان کی نشست رکھی گئی تھی اور جہاں پہ تمام انتظامات موجود تھے میڈیا سمیت، اس کو چھوڑ کر شاہ جی قبلہ کی کرسی کے پاس آ کر کھڑے ہو کر گفتگو کا آغاز کرنا، اور اپنی گفتگو کو اچانک روک کر تو شاہ جی قبلہ کے قدمین مبارکین کو چھونے کے لیے آگے بڑھنا، اور شاہ جی قبلہ کا اس عمل سے اٹھ کر روک دینا وہ دنیا بھر نے دیکھا۔ مقصد ہماری بات کہنے کا یہ ہے کہ ایک طرف حاسدین ہیں، اور جن کے لیے رب کے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرزمین تنگ ہو جاتی ہے، اور وہ آ کر توجیہ دیتے ہیں کہ یہ ایسے تھا تو ہم نے فلاں جو مقدس مقامات ہیں ان کے والیوں کے بارے میں فلاں بات ایسے کی تھی، فلاں بات ویسے کی تھی۔ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، اور نہ ایسے لوگوں کے اوپر ہم عام کارکن بات کرنا اپنے لیے مناسب خیال کرتے ہیں۔ ادھر جمعۃ المبارک کو
اس طرح کا ماحول پیدا کیا جاتا ہے اور پنجاب کے دل میں پیدا کیا جاتا ہے اور پاکستان کے اہم شہر میں پیدا کیا جاتا ہے، اور ادھر حاکم الحاکمین وقت کے بادشاہ کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے، اور وہ شاہ جی قبلہ کے عمرہ شریف پر روانگی سے قبل کشاں کشاں حاضر خدمت ہو کر آپ کے احترام کو بجا لا کر تو یہ عمل بجا لاتے ہیں، اور اس سے ہم محبین کو ایسا محسوس ہوتا ہے اور بجا طور پر محسوس ہوتا ہے کہ عزتوں کے مالک رب تعالی جل مجدہ کو شاہ جی جان مقدس اللہ العالی کا وہ احترام جو دنیا پر بھی واجب ہے اور جو آخرت کے لیے بھی آپ کا مقام رب تعالی نے اپنے فضل و احسان سے متعین کر رکھا ہے، اس کا اظہار ہو جائے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ عزتیں مالک الملک کے لیے ہیں اور اس کی طرف سے ہیں۔ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی اور عقیدتوں کو بجا لانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ ہم آخری الفاظ کے طور پہ دعا کریں گے کہ یا رب تعالی تیرے فضل و احسان کے سوالی ہیں، تو تیری ذات اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے اور بلاد اسلامیہ کے لیے، دنیا اسلام میں بسنے والے اہل اسلام کلمہ گویان کے لیے، اور جو تیری طرف سے انسانیت کے لیے بہتری کا سبب ہے، اس کو آسان فرما کر ہمارے مرشد کریم کی دعاؤں کی برکت سے یا اللہ کریم ارزاں فرما دے، اور اس دنیا اور آخرت کے لیے اہل اسلام کے لیے باعث خیر و برکت فرما دے۔ شاہ جی جان مقدس اللہ العالی اس چیز کے محتاج نہیں ہے، لیکن احکم الحاکمین کے کرنے کے کام اپنے ہیں۔ ہماری نظر اس بات کی طرف رہنی چاہیے نہ کہ خدا نخواستہ کسی دوسری صورتحال پہ ہمیں وہ تفسیر جو شاہ جی قبلہ کی کتاب مبارک سنابل نور میں درج ہے، اس کے الفاظ بھی ازبر ہیں، اور دیگر بہت سے وہ واقعات جس کا تعلق شاہ جی جان مقدس اللہ العالی کی حیات انصاف کے ساتھ، حیات عدل کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کے ساتھ وابستہ ہے، وہ بھی یاد ہے۔ لیکن علامہ بدیع الزمان مقدس اللہ العالی کے جو تحریر ہے، اس کی روشنی میں خواتین و حضرات کی خدمت میں اتنے کلمات خیر اپنے لیے کافی سمجھتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔